یہ اس گھرانے کی عورتیں تھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری اماں نے میرے ابا سے پہلے کھانا کھایا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری اماں نے اپنی اولاد سے پہلے کھانا کھایا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری اماں نے میرے ابا اور ہمارے لیے کھانا کسی نوکرانی سے بنایا ہو، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میری اماں ہمارے لیے کھانا بنا رہی ہو اور قرآن پاک کی تلاوت نہ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک کی برکت تھی اور یہ نسبت مصطفیٰ تھی کہ یہ ایسا گھرانہ تھا کہ جس گھرانے کی زیارت کر کے جبرائیل بھی ناز کیا کرتا تھا، جبرائیل بھی ناز کیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام آج جہاں تشریف فرما ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ یہ جو رسول پاک علیہ السلام کا مسکن عظمت و اعلیٰ ہے، اس کی شمالی جانب ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے آگے صحن شروع ہو جاتا تھا، صحن کے اوپر چھت تھی، جہاں صحن ختم ہوتا تھا وہاں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر کا آغاز ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام جب بھی صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، اسی گھر سے تشریف لاتے تھے۔ دوسری نمازوں کے لیے جب تشریف لاتے تھے، وہ جو دروازہ تھا مغربی جانب جو ریاض الجنہ میں کھلتا تھا، اس میں سے تشریف لاتے تھے۔ لیکن صبح کی نماز کے لیے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا وہاں سے جاتے تھے۔ وہاں سے چلتے چلتے حضرت فاطمہ اور علی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور دروازے پر کھڑے ہو کر وہاں دروازے کی طرف دونوں اس طرح ہاتھ رکھ کے نبی مکرم روزانہ پڑھا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ او علی، او فاطمہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے اہل بیت میں شامل کیا، اٹھو اور اللہ کا نام لو۔ اور یہ گھرانہ تھا اسی دروازے پر جو دروازہ حضرت علی کے گھر میں کھلتا تھا، حضرت فاطمہ کے گھر میں کھلتا تھا، اسی دروازے کے قریب نبی کریم علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آسمانوں سے جبرائیل آیا کرتا تھا، فاطمہ کے در کے پاس بیٹھ کر مصطفیٰ کریم اور سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہاں بیٹھ کر اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، ارے در علی اور در فاطمہ پر بیٹھ کر وہ سارا قرآن ایک دفعہ جبریل سنایا کرتا تھا اور ایک دفعہ مصطفیٰ کریم سنایا کرتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے بچوں کے کھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو میدان عطا کیا تھا وہ میدان ریاض الجنہ تھا۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر سب سے مقدس سرزمین مدینے کی ہے، اور مدینے کی سرزمین پر سب سے مبارک زمین مسجد نبوی کی ہے، اور مسجد نبوی کے اندر سب سے مکرم جگہ وہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی ریاض الجنہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، اور میں نے رسول پاک کو دیکھا کہ آپ اپنے چاروں اعضاء، اپنی ٹانگیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسجد نبوی کے ریاض الجنہ کے اندر چل رہے تھے۔ وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی کمر مبارک کے اوپر ایک حسن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور سرور کائنات کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، بار بار مڑ کے کبھی حسن کو دیکھتے ہوں گے اور کبھی حسین کو دیکھتے ہوں گے، اور کہہ رہے تھے، نعم الجمل جملک اللہ، او حسن،
او حسین کتنی شاندار تمہاری سواری ہے، وَنِعْمَ الْعَدَلَانِ وَنِعْمَ الْعَدَلَانِ أَنْتُمَا۔ او حسن اور حسین سواری بھی تمہاری شاندار ہے اور تم سوار بھی بڑے عظیم المرتبت ہو۔